نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ استغفار کرنا جسم کے اعضاء کا کفارہ بھی ہے۔ ہر روز انسان کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی ہر روز جب صبح ہم کرتے ہیں تو ہمارے اوپر صدقہ لازم ہوتا ہے، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنے پیسے یا اتنا مال و دولت نہیں ہوتا کہ ہم صدقہ کر سکیں۔ تو اس کے لیے بہترین حل کیا ہے کہ انسان استغفار کرے، اللہ کی تسبیح کرے، اور 2 رکعت ضحیٰ کی نماز جو ہے، چاشت کی نماز یا اشراق کی نماز جو ہے، وہ جسم کے ہر جوڑ کا صدقہ ہے۔ اور یہ آزما کر دیکھ لیں، اگر آپ کو جوڑوں کی تکلیف ہے، اگر آپ کے جسم میں تکلیف ہے جوڑوں میں، تو آپ ان 2 رکعتوں کو روز پڑھنا شروع کریں۔ اس کا وقت سورج نکلنے سے تقریباً 15-20 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15-20 منٹ پہلے تک ہوتا ہے، یعنی ظہر کے وقت جب سورج آتا ہے اوپر، تو جب تک وہ زوال سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک، جیسے اگر 12:15 بجے مثلاً ہے تو زوال ہے تو 11:15 تک یا 11:55 تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے، 2 رکعتیں عام 2 نفل جیسے پڑھتے ہیں، اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ جب انسان یہ کفارہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی گردن آزاد ہو جاتی، وہ اپنی جان کو دوزخ سے چھڑا لیتا ہے۔ ہر شخص کی جان پکڑی ہوئی ہے، ہر شخص پکڑا ہوا ہے، اور نہ صرف یہ کہ یہ آخرت کے اعتبار سے بلکہ دنیاوی اعتبار سے بہترین نسخہ ہے، آزما کے دیکھ لیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں کہ روز ہم پہ صدقہ واجب ہوتا ہے۔ ہم صدقہ کب کرتے ہیں، صدقہ کب دیتے ہیں، اپنی جان کا صدقہ کب دیتے ہیں؟ جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے پھر اس کی طرف سے بکرا ذبح کرتے ہیں کہ اس جان کے بدلے جان دے دیں، بس، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پھر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے صدقہ، یہ صدقہ روز کے لیے ہے، یہ روز صدقہ دینا ہے۔ اور روز آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہے تو وہ بھی دیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صدقہ کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو اگر آپ ایک دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو 1 جوڑ کا صدقہ ہو گیا، دوسری دفعہ استغفر اللہ کہتے ہیں تو دوسرے جوڑ کا صدقہ نکل گیا، تیسری دفعہ کیا تو تیسرا نکل گیا۔ تو جتنی دفعہ استغفر اللہ کہیں گے اتنے جوڑوں کا صدقہ ہوتا جائے گا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ انسان کو وقت نہیں ملتا، یا وہ سفر کر رہا ہوتا ہے، یا کبھی کوئی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انسان نہیں پڑھ سکتا، تو پھر کیا کرے، ذکر کی کثرت کر دیں، استغفار کی کثرت کر دیں۔ پھر اسی طرح استغفار کو بیماریوں کا علاج بتایا گیا، جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جوڑوں کی تکلیف دور ہو جائے تو جوڑوں کا صدقہ دیا کرے روز۔ اور جوڑوں کا صدقہ روز کیا ہے، 2 نفل اشراق یا چاشت یا ضحیٰ کے۔ اصل میں بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اشراق اور ضحیٰ اور چاشت یہ کیا ہے، یہ ایک ہی نماز ہے، جیسے تراویح اور قیام اللیل یہ ایک ہی نماز ہے۔ اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو اس کو اشراق کہتے ہیں۔ اشراق اس لیے کہتے ہیں کہ ابھی سورج مشرق سے طلوع ہوا ہے اور اس کے تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ بعد آپ نے نماز پڑھ لی۔ جب سورج اچھی طرح چمک جائے تو پھر اس کو ضحیٰ کہتے ہیں، چاشت کا وقت کہتے ہیں۔ ضحیٰ عربی میں کہتے ہیں اور اردو میں چاشت کہتے ہیں۔ اور تھوڑا اور بعد میں پڑھے تو اس کے لیے صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں اسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سے لے کے 8 رکعتیں ثابت ہیں، چاہے 2 پڑھیں، چاہے 4 پڑھیں، چاہے 6 پڑھیں، چاہے 8 پڑھیں، جو آپ کا دل کر، لیکن کم از کم 2 ضرور پڑھیں۔ پھر اسی طرح استغفار بیماریوں کا علاج ہے۔ اگر کسی کو مثلا ہارٹ پرابلم ہے یا کوئی اور اسی طرح کی کوئی بیماریاں ہیں اس کو، تو اس کے لیے بھی استغفار ہے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے، یعنی قرآن کے ذریعے تمہیں بیماریاں بھی پتہ چلتی ہیں، اور بیماریوں سے مراد یہاں روحانی بیماریاں اور خاص طور پر ذہنی پریشانیاں اور جذباتی اور دلی پریشانیاں، اور پھر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ یعنی قرآن شفا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے شفاء لما فی الصدور، کہ قرآن میں سینوں کے اندر جو ہے یعنی دل ہے ان کے لیے شفا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ گناہ بیماری ہے، گناہ کیا ہے، بیماری ہے، اور استغفار ان کا علاج ہے۔ پھر اسی طرح جو شخص استغفار کرتا ہے
اسے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الغافر میں آتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کتنی بڑی سعادت ہے، ایمان لانا کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے ہم پر کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور عقیدہ درست ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی ان کے دوست ہوتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہی کو رب مانا، اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانا، ثم استقاموا، پھر اسی پہ جم گئے، ادھر ادھر نہیں دیکھا، کسی اور فقیر کے پاس نہیں گئے، کسی اور مزار پہ نہیں گئے، بلکہ کیا کیا؟ صرف اللہ کو اپنا رب مان کر اسی سے دعائیں کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ تم خوف کرو نہ تم غم کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، دنیا میں بھی، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں وہاں وہ ملے گا جو تمہارے دل چاہیں گے، نفس خواہش کریں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور وہاں تمہیں وہ ملے گا جو تم طلب کرو، جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمانی ہے اس رب کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ تو اس لیے جو شخص ایمان لا کے اللہ کو اپنا رب مان لیتا ہے، اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مدد دیتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے فرشتے جو اللہ کا عرش عظیم اٹھائے ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم سب کہتے ہیں، ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے میں بہت پریشان ہوں، پلیز میرے لیے دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس کو کہتے ہیں دعا کرو۔ لیکن جو لوگ ایمان لا کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تو فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں شروع کر دیتے۔ تو جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں ان کو پھر کسی دعا کی کمی؟ پھر آپ دیکھیں ایک اور کام، بلکہ آپ ہی سے پوچھوں گی کون سا ہے وہ کام جس کی وجہ سے فرشتے کیا زمین کی ساری مخلوق دعائیں کرتی ہے، مچھلیاں بھی سمندر میں اور چیونٹیاں بھی زمین میں۔ کس کس کو پتا ہے؟ سب کو نہیں پتا، سب کو پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ کس کے لیے؟ جو لوگوں کو خیر کی بات سکھائے، اچھی باتیں لوگوں کو بتائے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے، سیکھے اور سکھائے۔ ایک جگہ پر سیکھنے والے کے لیے بھی آتا ہے۔ طالب علم کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں طالب علم کے لیے؟ اپنے پر بچھاتے ہیں، تواضع سے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ایک اور میں آتا ہے یعنی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری! پھر اس سے اچھا کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں جہاں سیکھنے سکھانے کا کام ہوتا ہے، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، دوسروں کے بھی کام آئیں۔ جب آپ یہ کام شروع کریں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گے، مچھلیاں آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں گی، چیونٹیاں آپ کے لیے دعائیں کریں گی۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جب چیونٹی بھی دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے کہ بارش کی دعا کریں، تو آگے گئے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہے اور اپنے ہاتھ اوپر کیے ہوئے ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے کہ یا اللہ تو پانی برسا تاکہ ہماری پیاس ختم ہو، یعنی ہم سیراب ہوں۔ تو حضرت سلیمان اپنے لشکر کو لے کے واپس چلے گئے کہ اللہ نے اس چیونٹی کی دعا سن لی ہے۔ تو پرندے بھی، درندے بھی، چیونٹیاں بھی، یہ سب دعائیں کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں لگ جائیں گے
اور اس کے لیے وقت نکالیں گے تو دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں، اور آپ کے دل میں ابھی خواہش ہوگی، اللہ اس کو پورا کر دے گا، آپ کی ضرورتیں پوری ہونے لگے گی، آپ کے مسائل حل ہونے لگیں گے، آپ کے دل کو راحت اور سکون ملے گا جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ اگر اچھے کپڑے پہننے سے سکون ملتا تو جو لوگ ہر وقت برانڈڈ کلوتھس پہنتے ہیں، یعنی برانڈ کے کپڑے پہنتے ہیں، عام کپڑے نہیں پہنتے، پھر انہیں سب سے زیادہ خوشحال ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ اگر خوشی بڑے گھروں میں رہنے سے ملتی تو جو لوگ بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ خوشحال ہونے چاہیے تھے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر لوگوں کو ہر سہولت میسر ہے، اگر وہ خود کماتے نہیں تو گورنمنٹ ان کو وظیفہ دیتی ہے، گھر دیتی ہے، ان کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے، فری میڈیکل سپورٹ ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ خودکشیاں کرتے ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں، مگر دل خوش نہیں، دل میں راحت نہیں، دل میں سکون نہیں۔ اور اس کے برعکس وہ صحابہ جو پیٹ پر 3 پتھر باندھ کے کام کرتے تھے، ان کے دلوں میں خوشی تھی، سکون تھا، اطمینان تھا۔ فقر و فاقے کی وجہ سے بھی ان کے دلوں کا اطمینان اور سکون نہیں گیا۔ آج اگر ہمیں تھوڑی سی بھی کمی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کسی بھی چیز کی کمی لگتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، کیا پتہ نہیں کیا بنے، کیا ہوگا ہمارا۔ تو جو شخص اللہ کے راستے پر نکل آتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، لہٰذا جن لوگوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی تو انہیں بخش دے اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں، لیکن یہ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے، استغفار کرنے والوں کے لیے۔ پھر آخرت میں استغفار کرنے والوں کے درجات بلند ہوں گے، صرف اپنے لیے نہیں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے بھی استغفار کرتا ہے، ان کی بخشش کی دعا کرتا ہے تو ان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب، میرے یہ درجات کہاں سے بلند ہوئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کی استغفار کی وجہ سے، کہ تیرے پیچھے تیرے بچے تیرے لیے بخشش مانگ رہے ہیں۔ کیا ہم سب اپنے والدین کے لیے روز بخشش کی دعا کرتے؟ تو پھر ہم اپنی اولاد سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے کریں؟ ہاں، جو لوگ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں وہ ضرور کرتے ہیں۔ کیسے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم توجہ کے ساتھ کو دعا پڑھیں گے، نہیں کہ دھیان کہیں اور، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جلدی نہ، آہستہ آہستہ اور مان کے اللہ سے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے۔ پھر اسی طرح جن لوگوں کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا وہ بہت خوش ہوگے، انہیں نہایت خوشی نصیب ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے، یعنی وہ اپنی کتاب دیکھے اور خوش ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کیا کرے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ ساری وہ چیزیں مٹ جائے گی جو اس کے لیے پریشانی کا باعث ہوں گی۔ مثلا آپ کچھ لکھتے ہیں اور لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس اریز کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں؟ اوپر وائٹو لگا دیتے۔ تو استغفار کا مطلب ہے ڈھانپ دینا، یعنی غلطیاں نظر نہ آئیں۔ ہم سب غلطیاں کرتے ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں تو جو غلطیاں وہ مٹتی چلی جاتی، ختم ہوتی چلی جاتی اور نامہ اعمال بہترین ہوتا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا تو اس میں بس اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، کیونکہ برائیاں تو ساری توبہ سے صاف ہو گئیں۔ تو اس وقت انسان کتنا خوش ہوگا۔ مثلا آپ کے ٹیچر آپ کو پرچہ واپس کرے اور 100/100 نمبر ہوں تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہوگا؟ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ میرا تو ایک بھی نمبر نہیں کٹا، سارے ادھر، کوئی ریڈ نشان نہیں ہے، کوئی کاٹا نہیں ہے۔ تو سوچئے قیامت کے دن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی کوئی غلطی اس میں نظر ہی نہیں آ رہی، سب صاف مٹ گئی، ڈھانپ دی گئی، تو خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ کیونکہ سب سے زیادہ تو پریشانی اسی بات سے ہوتی ہے نا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے تو کیا نظر آئے گا اور اس پہ شرمندگی نہ ہو زیادہ۔ پھر اسی طرح عبداللہ بن بصر کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اس کو جو اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار پائے،
کہ بہت زیادہ استغفار ہے اس میں. پھر اسی طرح استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ، صحیح والی توبہ. قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں. یعنی غلطیوں کی معافی ہو جائے تو جنت کے راستے آسان ہو جائیں گے، اور اس کے لیے معافی مانگنی ہوگی، استغفار کرنا ہوگا. پھر اسی طرح جہنم سے بچنے کا ذریعہ بھی استغفار ہے، کیونکہ کچھ لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو ان کی غلطیوں کی سزا ملے. جب وہ سزا بھگت لیں گے پھر نکال کے جنت میں بھیجے جائیں گے. اس وقت بھی آپ کو گرمی لگ رہی ہوگی تو دل گھبرا رہا ہوگا. یہ تو وقتی گرمی، اور ایسی بھی نہیں کہ جس سے انسان کو بہت تکلیف. ٹھیک ہے انکمفرٹیبل ہوتا ہے انسان، وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں بھی انسان کیا چاہتا ہے کہ فوراً ہوا میں نکلے، تازہ ہوا میں، اور فریش ہو. کہاں آگ میں ہو انسان. ہم میں سے کس کے اندر ہمت ہے کہ وہ آگ کو برداشت کرے؟ کیا کسی کمرے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو، آپ اس کے اندر جانا پسند کریں گے؟ دور سے بھاگیں گے، دھواں دیکھ کے بھی اس طرف نہیں جائیں گے کہ کہیں وہ آگ پھیل کے مجھ تک نہ آ جائے. تو قیامت کے دن ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ پھر ہم دنیا میں ہی کثرت سے استغفار کر لیں، دنیا میں ہی معافی مانگ لیں تاکہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں. اور اگر معافی نہیں مانگتے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں تو انشاءاللہ جائیں گے، لیکن سزا بھگت، اور وہ سزا بہت سخت ہے، اور نہیں پتا کہ کتنے عرصے کے لیے مل جائے، کیونکہ ہر ایک کی جیل کا وقت جو ہے مخصوص ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، عورتوں سے خطاب ہے ہم سب سے، اے عورتوں کے گروہ صدقہ کرتی رہا کرو اور کثرت سے استغفار کرتی رہا کرو، کیونکہ میں نے دوزخ میں جانے والوں میں سے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے. دوزخ کی اکثر آبادی عورتوں پر مشتمل. ان عورتوں میں سے ایک عقل مند عورت نے عرض کیا کہ ہماری کثرت سے دوزخ میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ عورتیں کیوں زیادہ ہوں گی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا تم لعنت کثرت سے کرتی، دوسروں کو برا بھلا کثرت سے کرتی، گالی گلوچ، اس کو برا بھلا کہہ، اس کی غیبت کر، اس کے اوپر الزام لگا، یہ کر وہ کر، یعنی غلط چیزوں میں زبان کا استعمال ہونا، اور اپنے خامد کی ناشکری کرتی. اس کا کوئی احسان یاد نہیں رکھتے، اس کی کوئی اچھائی یاد نہیں رہتی. دیکھیے کوئی انسان کتنا بھی برا ہو لیکن اس میں بھی کوئی نہ کوئی اچھائی ہوتی ہے. تو اگر کسی میں 99 غلطیاں ہیں اور ایک اچھی چیز ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی اچھائی کو یاد کر کے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اس کی تعریف کر دینی چاہیے کیا فلاں میں یہ اچھائی ہے. ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جو ہمیں اچھا لگے اس کی تو کوئی برائی بھی ہمیں نہیں بری لگتی، اس پر بھی ہم خوش ہوتے رہتے ہیں، واہ واہ کرتے رہتے ہیں، اور جو برا لگے اس کی کوئی اچھائی ہمیں نظر ہی نہیں آتی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو حل کیا ہے کامیابی کا؟ کہ ہم ایک طرف نیک اعمال کریں، پھر ان نیک اعمال کی حفاظت کریں، دوسری طرف گناہوں سے بچیں، اور پھر اگر ہو جائے انسان ہونے کے ناطے تو پھر کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. اس مقصد کے لیے یہ ایک کارڈ چھپایا گیا ہے جس میں استغفار کی دعاؤں کو اکٹھا کیا گیا. کس کس کے پاس ہے؟ اٹھا کے دکھائیں. الحمدللہ. اور جس کے پاس نہیں ہے وہ اسٹال سے لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جس کے پاس یہ کارڈ ہے وہ تو ٹھیک، جس کے پاس نہیں لازماً آپ کے پاس ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری دعائیں ہمیں زبانی یاد نہیں، اور ہم میں سے ہر ایک یہ بھی نہیں کر سکتا کہ جا کے کتابوں میں سے ڈھونڈے، پورے قرآن میں سے نکالے، کتابوں میں سے نکالے، اور پھر یہ دیکھے کہ صحیح کون سی ہے اور کون نہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ دعائیں آپ کے لیے اکٹھی کر دی گئی. کوشش کریں کہ ہر روز ان دعاؤں کو آپ پڑھیں، لیکن اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو جس وقت آپ کو پریشانی ہو، بے چینی ہو، بیماری ہو، خوف ہو، گھبراہٹ ہو، مرنے کا خوف ہو، آخرت کی پکڑ کا خوف ہو، فکر ہو، آپ کے اندر بے چینی اور اضطراب آ جائے، فوراً استغفار کرنا شروع کریں. اس کے بغیر بھی کریں اور اس کے ساتھ بھی کریں. اب آپ نکالیے، میں آپ کو کچھ دعائیں کہلوا دیتی ہوں تاکہ ان کا صحیح پروننسیشن آپ کو آتا ہو، صحیح تلفظ آپ کو آتا ہو. اس کے علاوہ یہ کچھ اور کتابیں بھی ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات وغیرہ. پھر اسی طرح یہ نور العلم کوئی کورس شروع ہو رہا ہے، اس میں داخلے کے پیچھے سے آپ فلائر لے سکتے ہیں. اسی طرح
قرآن و سنت سے لی ہوئی صحیح دعائیں دعا کیجیے نام کی کتاب میں ہے. بہت سی دعائیں یہاں پر ملیں گی آپ کو. یہ کتاب اگر آپ کے گھر میں ہو تو ہر موقع کی دعا اس میں آپ کے لیے. اسی طرح ذکر کے بارے میں کارڈ ہے. جادو کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتے ہیں, پریشان رہتے ہیں, تو جادو کی حقیقت پر اور پھر اس کا علاج کیا ہے اس پر یہ کتاب ہے. پھر اچھا اخلاق انسان کے نامہ اعمال میں بہت بھاری نیکی ہوگی, تو اس پر یہ کہ اچھا اخلاق ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے, احادیث پر مشتمل یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح صدقہ و خیرات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, بلا آنے سے بھی روکتا ہے اور جب آ جائے تو اس کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے داؤ مرضاکم بالصدقات, اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو صدقہ کرنا شروع کر دو, تو صدقہ بھی ایک علاج ہے. تو یہ صدقہ خیرات کس طرح ہوتا ہے اس پہ احادیث پر مبنی یہ کتاب ہے. پھر اسی طرح رات کو سوتے وقت کے اذکار, رات کی نیند کیسی ہونی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے, سنتیں کیا ہیں, تو یہ سونے جاگنے کے آداب اور اذکار ہیں. جو شخص صبح اور شام کے اذکار کرتا ہے اور رات ذکر کر کے سوتا ہے وہ ان لوگوں میں لکھ لیا جاتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا, کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشش پانے کے لیے کیا کریں, اللہ کا ذکر کریں, رات کو ذکر کر کے سوئیں. تو سارے اذکار جو مسنون کتابوں میں ہیں وہ اس میں لکھ دیے گئے ہیں. اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیں, دراز میں رکھ دیں, جب سونے لگے اس کو پڑھ کے پھر سوئیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے, تعارف حبیب کے نام سے یہ کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے بارے میں اور آپ کی خصوصیات کے بارے میں احادیث کی روشنی میں کتاب مرتب کی گئی ہے, اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر یہ ایک اور استغفار کے بارے میں کتاب ہے, تم کب توبہ کرو گے, بہت ہی بہترین کتاب ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو, اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو, اسے چاہیے اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں. استغفار کے اوقات اور مقامات, وہ اوقات اور جگہ کہ جن میں استغفار کرنا مستحب ہے, اگرچہ توبہ کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بلا شبہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس کو بند نہیں کیا جائے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو. لیکن وہ اوقات جو دوسرے اوقات سے زیادہ بہتر ہیں اور وہ جگہ کہ جن میں دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں, ان میں سے چند اوقات مدرجہ ذیل ہیں. نمبر 1, سحری کا وقت, والمستغفرین بالاسحار, اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے وبالاسحار هم یستغفرون, اور یہ لوگ بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کر لوں, کون ہے جو مجھ سے سوال کرے اور میں اسے عطا کروں, کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. تو اس وقت ہمیں صرف سوتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ لینی چاہیے کہ اللہ مجھے ضرورت ہے کہ میری گناہ معاف کر دیے جائے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ سکوں. اور انہی اوقات میں سے ہے کہ نماز کے دوران اور اس کے فوراً بعد استغفار کرنا. انہی میں سے ہے کہ تکبیر تحریمہ اور سورۃ فاتحہ کے درمیان دعا کا پڑھنا. انہی میں یہ دعا پڑھنی. نماز کے دوران بھی جو استغفار کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے, اور وہ کیا ہے اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان مشرق و مغرب کی سی دوری فرما دے. یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے سفید کپڑے کی طرح پاک صاف کر دے. یا اللہ میرے گناہ پانی برف اور اولوں سے دھو دے. اور استفتاح کی دعاؤں میں سے ایک یہ بھی ہے جسے بڑا استغفار کہا جاتا ہے, جو صحیح مسلم میں حضرت علی سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ کہتے تھے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یعنی یہ نماز میں
اور جو سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، یہاں پر پڑھنے والی دعا ہے، یہ استفتاح کی دعا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم انت الملک لا الہ الا انت انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت استغفرک و اتوب الیک۔ میں اپنا رخ اور چہرہ اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا اور میرا جینا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اسی کا حکم دیا گیا ہوں اور میں پہلے کے مسلمانوں جیسا ہوں۔ اے اللہ تو بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی میرا رب مگر تو ہی، اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، بس تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی دوسرا گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، اور مجھے اچھے اخلاق کی رہنمائی کر، تیرے سوا کوئی دوسرا اچھے اخلاق کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے پھیر دے اور دور کر دے، تیرے علاوہ کوئی دوسرا اس کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تیری خدمت کے لیے بار بار حاضر ہوں، ساری بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے اور برائی تیری طرف سے نہیں ہے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، تیری ذات بابرکت اور بلند ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ پھر تشہد اور سلام پھیرنے کے درمیان آخر میں دعا پڑھے، یعنی التحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں عام طور پہ ہم ایک ہی دعا پڑھتے ہیں، کون سی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس میں بھی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اس میں بخشش کی دعا ہے، لیکن یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اس دعا کی یاد کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ آدھا گھنٹہ؟ یہ کتاب اسی لیے آپ کو دی گئی ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا میں زبانی یہ چند چیزیں نوٹ کر کے آپ کو لیکچر دے دی تھی، آپ سنتے اور گھر چلے جاتے، لیکن کتاب پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں بعد میں بھی آپ کے پاس رہ جائیں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہ نشان لگا لیں اور اس کو ایک ٹارگٹ رکھیں، دن میں 15 منٹ تو اس کے لیے نکال ہی سکتے ہیں، اور ان دعاؤں کو ایک ایک کر کے یاد کر لیں اور نمازوں کو خوبصورت بنائیں، یعنی آپ کی نمازوں میں ایک نئی روح پیدا ہو جائے گی اگر نئی دعائیں اس میں ایڈ ہو گئی۔ وہ بچپن سے بس جو رٹا ہوا ہم نے ایک وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، بس وہ اللہ اکبر کرتے ہیں، وظیفہ پڑھ کے بند کر دیتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ پڑھا کیا، پوری نماز پڑھ جاتے ہیں اور ہم اس کو غور نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم نئی نئی دعائیں یاد کرتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ذرا رک کے سوچ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور ترجمے کو ذہن میں رکھ کے اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ نماز کے دوران مانگی دعا قبول ہوتی ہے۔ مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ سلام پھیرتے تو اس دعا کو پڑھتے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت عالم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت، یعنی دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں یاد ہوتی یاد کرنے کے باوجود تو آپ کیا کریں، جہاں آپ نے نماز کی جگہ بنائی ہوئی وہاں پہ چھوٹا سا ایک ٹیبل رکھ دیں، چھوٹا سا کوئی اسٹینڈ سا رکھ دیں، اس میں آپ اپنی استغفار کے کارڈ، دعاؤں کے، اور میں نے اپنی یہ کتاب اس کے ساتھ ہی رکھی ہوئی، اور پھر کتاب کھول لیتی ہوں، جو بڑی بڑی دعائیں ہیں جو یاد نہیں ہوئی ابھی تک وہ دیکھ کے بھی پڑھ لیں، کیونکہ انسان ان کو مانگنے سے محروم نہ رہے، یعنی اگر نہیں حافظے میں تو کم از کم دیکھ کے پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اے اللہ، اے ہمارے رب، تیری ذات پاک ہے اور تعریف تیرے لیے ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ اور انہی اوقات اور جگہوں میں سے سجدے کے دوران استغفار کرنا ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ عز و جل کو کون سا کلام زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے پسند کر رکھا ہے، سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ۔ حقیقت یہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے
تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں کیونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہے۔ وہ بڑا بردبار اور معاف فرمانے والا ہے۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے سبھی کے سب یہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے اور اللہ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک، ساری مخلوق تسبیح کر رہی ہے، سب اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، ایک ذرے سے لے کر بڑے بڑے ستارے اور سیارے۔ اور پھر خصوصاً پرندوں کی بات کی گئی، یعنی زمین اور آسمان کی مخلوق تو کر ہی رہی ہے تسبیح، لیکن ان دونوں کے درمیان جو پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بعض اوقات صفوں کی شکل میں، یعنی صف باندھے ہوئے یا پر پھیلاتے ہوئے اور سکیڑتے ہوئے یا اڑتے ہوئے، سب مل کر یا اکیلے اکیلے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح اور شام کے اوقات میں بڑے بڑے درختوں پر بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں پرندے یک زبان ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی گئی کہ ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے۔ کس قدر دلچسپ اور خوبصورت بات ہے کہ پرندہ ہو یا چیونٹی ہو یا کوئی بڑے سے بڑا جانور ہو یا ستارہ اور سیارہ ہو، ہر ایک کو تسبیح بھی معلوم ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا کام کیا ہے، وہ کیوں پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کو اپنے مقصد زندگی کا بھی معلوم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے طریقے کیا ہیں، اس کے لیے کون سی راہیں مقرر کر دی گئی ہیں، یہ بھی اس کو خوب معلوم ہے۔ تو اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ اگر ساری مخلوق یہ جانتی ہے تو پھر انسان کا انجان بننا اس کے لیے کس قدر خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا اور وہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں خوب لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا گیا، انسان اس مقصد کو بھول گیا اور اپنے رب سے غافل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ہم تسبیح نہیں کریں گے تو ہم ساری کائنات سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ سب تو اللہ کے وفادار، فرمانبردار، تسبیح گزار، اور ہم اللہ سے غافل، یہ دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اس لیے زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چیونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ جب ایک موقع پر کسی نے چیونٹیوں کو جلا دیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے یہی کہا کہ تم نے گروہوں میں سے ایک ایسے گروہ کو جلا دیا جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور ویسے بھی آگ کا عذاب اللہ کے سوا کسی اور کو دینے کا حق نہیں۔ پھر اسی طرح جو کھانا ہم کھاتے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنوا سکتے تھے کہ کس طرح کھانا تسبیح کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، جس کا وہ اقرار خود کر رہے تھے کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ الشورى میں بھی آتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی تعریف بھی کرتے ہیں، تسبیح بھی کرتے ہیں۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دینا، اور حمد ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، یعنی اس کی خوبیوں پر اور اس کے کمالات پر اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، جو فرشتے عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، نیز اس دن آپ دیکھیں گے یعنی قیامت کے دن کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض مواقع پر جب وحی نازل ہوئی تو نزول وحی کے وقت حاملین عرش سے لے کر تمام انسانوں کے فرشتوں نے تسبیح کی، یعنی انسان کی ہدایت کے لیے اتنی بہترین کتاب اتاری جا رہی تھی۔ اور تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یعنی جیسے ہم انسان کھانا پینا کرتے ہیں اسی طرح فرشتوں کو کسی مادی چیز کے کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ان کی تسبیح جو ہے وہی خوراک ہے۔ اس بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دجال کے زمانے میں ایمان والوں کا کھانا کیا ہوگا، یعنی اتنا فتنے کا دور ہوگا اور ہر شخص چھپ جائے گا اور چاہے گا کہ وہ اس فتنے سے بچ جائے، تو پھر وہ کیا کھائے گا؟ آپ نے فرمایا جو فرشتوں کا ہے، یعنی تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اور تسبیح کیوں نہ کی جائے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں۔ پھر ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے۔ پھر ہے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، پس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور جگہ پر صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى۔ سو اس پر صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو، اور رات کے کچھ اوقات میں بھی پس تسبیح کرو، اور دن کے کناروں میں بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ یعنی خوشی کا راز، اطمینان اور سکون کا راز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے میں ہے، جو ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور یہ ایمان والوں کی علامت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، کہ ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں، اور اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یعنی یہ ہوتی ہے مومن کی شان کہ وہ اللہ کی تعریف میں کھویا ہوتا ہے، اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے، وہ اپنے رب کی قدر کو پہچانتا ہے اور اپنے کوتاہیوں کو اور اپنی غلطیوں کو، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے اور اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہے، اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے، اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، تو جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اسے بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم بھی دیتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ کو بکثرت یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو۔
یعنی انسان کو خاص طور پر صبح اور شام کے اوقات میں تسبیح کرنی چاہیے، جس کی تفصیل احادیث میں ہمیں ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا کرتے تھے کہ پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف کے ساتھ، اور میں اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور میں اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح تسبیح اہل جنت کی پکار بھی ہوگی، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، کہ ان کی پکار وہاں ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے، ہر نقص سے، یعنی تو بے عیب ہے، منزہ ہے۔ اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو نہایت پسند ہے کہ اس کی کوئی مخلوق اس کی پاکی بیان کرے، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے، وہ ہے ہی پاک۔ پھر یہ ہے کہ اہل جنت بھی صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، اس لیے ضروری ہے کہ انسان یہ سلسلہ دنیا سے ہی شروع کر دے۔ اہل جنت کی تسبیح جو ہے وہ ان کے سانسوں میں جاری کر دی جائے گی، اور پھر جو لوگ اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کرتے وہ دراصل بد نصیب ہیں، کیونکہ وہ اتنی بڑی خیر سے محروم ہو رہے ہیں جو دنیا میں ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور آخرت میں ان کے لیے رب کے قرب کا ذریعہ ہوگی۔ تسبیح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہ تمام کلمات جو ہیں یہ تسبیح کے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کلمات 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی پہلے الحمدللہ بھی کہہ سکتے ہیں یا سبحان اللہ پہلے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت پسندیدہ ترین کلمات ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تہلیل، تحمید، جو الفاظ بھی کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ، وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ کے ہاں کرتے ہیں، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر ہو تو اس کو چاہیے کہ دنیا میں وہ کثرت کے ساتھ تسبیح کرے، کیونکہ تسبیحات کا پڑھنا تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہ اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے محبوب ہے جس پر سورج طلوع، یعنی بڑے بڑے سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی زیادہ پسندیدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کا ذکر کرنا، ورد کرتے رہنا۔ پھر اسی طرح یہ کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں اور الرحمن کو بہت ہی پیارے ہیں، وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پھر ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان کے برابر ہے، اور الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین و آسمان کے درمیانی فضا بھر جاتی، یعنی کتنا فاصلہ ہے زمین و آسمان کے بیچ کا، لیکن انسان کیا اس کے لیے بھی اس کو کچھ مشکل ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے ساتھ پاکی بیان کرے اور تسبیح کرے، جس کا ریوارڈ اتنا بڑا ہے اس کے لیے۔ آج دنیا میں انسان کو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کل قیامت کو انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا تو وہاں اس کو اس کی قدر آئے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آج اپنے لیے انسان ذخیرہ اور سرمایہ اکٹھا کر لے۔ پھر اسی طرح انسان جب تسبیح کرتا ہے تو اس کے گناہ بھی مٹتے ہیں، یعنی ایک طرف اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے اس پر لاٹھی ماری تو اس کے پتے جھڑنے لگے،
پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ 100 اونٹوں سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج طلوع ہونے اور اس کے غروب ہونے سے قبل 100 بار سبحان اللہ کہا تو یہ اس کے لیے 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی اتنی بڑی کمائی اور نیکیوں کا اتنا بڑا ذخیرہ ہے۔ پھر اسی طرح تسبیح کے کچھ اور کلمات ہیں کہ جن سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ جماعت میں سے ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس کے بارے میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کیا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے۔ پھر تسبیحات کا پڑھنا جنت میں درخت لگانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر اسی طرح انسان کے تمام جوڑوں کا صدقہ ہر روز اس پر واجب ہو جاتا ہے اور یہ تسبیحات اس کے لیے ہر جوڑ سے صدقے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر یہ ہے کہ تسبیحات عمر میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک اس مومن سے افضل کوئی نہیں جسے حالت اسلام میں لمبی عمر دی گئی ہو اس کی تسبیح و تکبیر اور تحلیل کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے یہ تسبیحات محرومی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کو 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جب انسان کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ان الفاظ کے ساتھ ذکر کرنا شروع کر دے، تسبیح کرنا شروع کر دے، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں اور دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا دشمن آ گیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سے ہے، اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں۔ پھر اسی طرح دل کی گھٹن اور سینے کی تنگی کا علاج بھی تسبیح میں ہے۔ پریشانی، ڈر اور خوف کو دور کرنے کا ذریعہ بھی تسبیحات ہیں۔ تو ہر موقع کی مناسبت سے انسان کو تسبیح کرتے رہنا چاہیے۔ جب نعمت کی تکمیل ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا مشن مکمل کر لیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی گواہی دے دی کہ ان کا کام پورا ہو چکا ہے، تو اس وقت یہ صورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے بخشش مانگو، بے شک یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ جو ایسا کرے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر خصوصاً فجر کے بعد انسان 3 بار یہ کلمات پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی تعریف اور اسی کی پاکی ہے، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف ہر چیز سے زیادہ۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد خصوصی طور پر تسبیح کا وقت ہوتا ہے اور ساری مخلوق اس وقت تسبیح میں مشغول ہوتی ہے۔ پھر رکوع اور سجدوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنی چاہیے۔ سوتے وقت وہ تسبیحات پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تک نیند نہیں آتی تھی مسلسل تسبیح کرتے رہتے تھے۔ پھر اسی طرح
قرآن مجید پڑھتے ہوئے جو آیات آپ کو خوش کرتی ان پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے. پھر اسی طرح بجلی کڑکنے پر یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کا پڑھنا. پھر بلندی سے اترتے وقت سبحان اللہ کی تسبیح کرنا. پھر جب کوئی چیز انسان کو فیسینیٹ کرے، تعجب ہو، کوئی چیز حیران کرے یا اچھی معلوم ہو، اس وقت سبحان اللہ کہنا. یہ تمام چیزیں سنت سے ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کی تسبیح کرنے سے محبت رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.